أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آپ دیکھیے کہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے تھے اپنی پچھلی کلاسز میں، اور نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد تھے وہ میں نے آپ کو 4 قواعد بتائے تھے: اخفا حقیقی، اظہار حلقی، اقلاب اور ادغام۔ تو آج ہم اپنی اس کلاس میں ادغام، جو ہمارا ٹاپک ہے، ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ادغام کیا ہے؟ ادغام جو ہے، جو ادغام دراصل کہتے ہیں ایک حرف جب دوسرے حرف کے اندر چلا جائے، داخل ہو جائے، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین، نون ساکن کیا ہے دوبارہ بتا دیتی ہوں: ایسا نون جو ساکن ہو، جزم کے ساتھ ہو، جس پر زیر زبر پیش کوئی حرکت نہ ہو، سکون والا نون ساکن نون کہلاتا ہے۔ اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کی جو تنوین ہے اسے تنوین کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون، یہ 4 حروف ایسے ہیں، یاد رکھیے 4 حروف: یا، میم، واو، نون، یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ اگر یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں، ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، یعنی غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ مشدد کیا ہوتا ہے؟ تشدید والا لفظ، تشدید، آپ کو پتہ ہے نا، ڈبلیو کی طرح ایک چھوٹا سا سائن بنا ہوتا ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تو اگر نون ساکن، کسی کا مائک اوپن ہے پلیز کلوز کریے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب پہلے میں نے آپ کو 4 ورڈ بتائے: یا، میم، واو، نون، یہ 4 حرف ایسے ہیں کہ ان 4 حرف میں سے کوئی حرف آئے کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو ملا دیں گے، حروف کو مشدد کر کے اور داخل کر کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام، یہ 2 حروف ہیں، را اور لام میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا لیکن ادغام ہوگا، یعنی ایک حرف دوسرے حرف میں داخل تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر نون، پہلے والی جو بات میں نے کی نا، یا، میم، واو، نون، اگر یہ 4 حروف ہیں تو ان 4 حروف میں کیا ہوگا؟ اگر یہ نون ساکن کے بعد آتے ہیں اور یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو غنہ بھی ہوگا اور پھر مشدد کر کے ادغام کریں گے، دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے۔ لیکن اگر را ہے یا لام ہے تو غنہ نہیں ہوگا، ادغام ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، میم ساکن کے بعد، یہ انشاءاللہ ہم دوبارہ میم کے جو قواعد پڑھیں گے ہم اس میں بھی پڑھیں گے، لیکن یہ اضافی طور پر ایک میں آپ کو بات یہاں بتا رہی ہوں۔ میم ساکن کے بعد، ساکن میم کون سا ہوتا ہے؟ ایسا میم جس پر نہ زیر زبر پیش کچھ بھی نہ ہو، جس پر جزم ہو، سکون ہو، تو وہ میم ساکن کہلاتا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک، متحرک کون سا ہوتا ہے؟ جس پر حرکت ہو۔ حرکت کیا ہے؟ زیر زبر پیش، دمہ، فتح، کسرہ، یہ جو ہیں حرکات ہے نا، ان کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، یہ 3 حرکات ہیں۔ تو اگر میم ساکن ہو، اس پر کوئی حرکت نہ ہو، اور اس میم ساکن کے بعد دوسرا میم جو آ جائے وہ حرکت والا آ جائے، متحرک آ جائے، تو کیا ہوگا؟ تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کریں گے، ادغام کر کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے مثال ہے، جیسے من ہو، آگے نا من ہو کے بعد دیکھیے وہ جو ہا جو ہے، یہ جو ہے دیکھیے نون میم ساکن ہے، میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے۔ میں ابھی آپ کو مزید اس کی مثالیں بھی دیتی ہوں، لیکن آپ پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس میں 3 باتیں ہیں۔
ایک لفظ ہے, آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے, ایک لفظ ہے یرملون. یرملون, اس کی اسپیلنگ میں آپ جائیے, یا را میم لام واو نون. یہ ایک جو ورڈ ہے نا یرملون, یہ جو ادغام کے جو میں نے آپ کو قاعدے پڑھائے نا, یہ سب یہ جو ورڈ ہے نا آپ کو مدد دے گا. یہ جو الفاظ ہم نے چننے ہیں نا, یہ صرف اس ورڈ کے اندر ہی ہیں سارے. نون ساکن کے بعد, دوبارہ دہرا رہی ہوں, غور کیجئے, نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو اور نون ان میں سے کوئی حرف آ گیا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد, تو پھر غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا. نمبر 2, اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام ان دونوں میں سے کوئی لفظ آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا, ادغام ہوگا. اور نمبر 3, میم ساکن کے بعد اگر حرکت والا میم آ جائے متحرک, تو میم ساکن جو ہے اس کو میم متحرک کے اندر ادغام کر دیں گے اور پھر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. مثالیں دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. مثال پہ آئیے, اب دیکھیے میں یقولو, نون ساکن کے بعد یا آیا ہے, من یقولو کیوں نہیں پڑھا اس کو ہم نے, میں یقولو کیوں پڑھا ہم نے, من کیوں نہیں پڑھا ہم نے اس کو, کہ نون ساکن کے بعد یا ہے اور یا کے اوپر تشدید ہے. تو آپ یہ دیکھیے تشدید ہے نا, اس کو کہتے ہیں مشدد, تشدید والے لفظ کو مشدد. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر میم نون ساکن کے بعد یا ہوگا, یا اگر یا ہوگا یا میم ہوگا یا واو ہوگا یا نون ہوگا تو غنہ نہیں ہوگا لیکن ادغام ہوگا. ایک حرف کو دوسرے کے اندر داخل کر دیں گے, تو نون کو ہم نے یا کے اندر داخل کر دیا, مئی کر دیا, اس کو کہتے ہیں ادغام. مئی یقولو مم, دیکھیے مم, اس کو نون کو یہاں سے نون ساکن کے بعد میم آ گیا نا, تو اس کو مم من کر دیا, اس میم کو دوسرے میم کے اندر ڈال دیا. کیوں؟ یہاں پہ ہم نے ادغام کر دیا. ٹھیک ہے, من, اب یہ دیکھیے دو من نورن نہیں پڑھیں گے, بلکہ یہ میم جو ہے آگے والے نون میں, کیونکہ نون پہ تشدید ہے نا, من نورن من مطرن من نطفتن من یکفر. میں, اس کو من یکفر کیوں نہیں پڑھا ہم نے, کیونکہ وہ غلط ہے. اس کو من یکفر کیوں پڑھا, ادغام کیا ہے ہم نے یہاں پر. کیوں؟ نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے. نون ساکن کے بعد جب یا آ جائے تو وہ ادغام ہو جاتا ہے وہاں پر. میں, اب دیکھیں اس کے اندر داخل ہو گیا, میم جو ہے یا کے اندر ادغام کر گیا. میں یکفر میوں وجدکم, میوں, ٹھیک ہے, میوں وجدکم میوں ورقی, نون ساکن کے بعد واو ہے. یہ میں نے آپ کو 4 لیٹر دیے نا, یا میم واو نون. یہ جو آج ہم نے جتنا پڑھا ہے اس سارے جو حروف ہیں وہ لفظ یرملون سے نکلتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے. اچھا, میوں ورقن کسرم مشید, قصرم, اب دیکھیے را دو زیر رن جو ہے اس کو ہم نے میم کے ساتھ جوڑ دیا, قصرم مشید. نوح عاد, نوح, ہاں دو زیر ہن نہیں پڑھیں گے, بلکہ واو آ گیا نا تو یہاں ادغام ہو رہا ہے. اس کی آواز دیکھیں اس میں جا رہی ہے. نوح, ہا اور واو آپس میں ادغام کر رہے ہیں. نوح وعاد عظاما نخرة, عظاما نخرة, میم دو زبر من جو ہے آگے نون کے تشدید میں جا رہا ہے. عظاما نخرة. لیلتم, اس کو لیلتن نہیں پڑھیں گے, تم پڑھیں گے. کیوں؟ یہ تنوین کے بعد دیکھیے, تنوین کے بعد میم آ گیا نا, نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو اور نون ہوگا تو ادغام بھی ہوگا, غنہ بھی ہوگا. تو لیلتم, آواز ناک میں جاری نا, غنہ بھی ہو رہا ہے اور ادغام بھی ہو رہا ہے. لیلتم مبارکتن. ٹھیک ہے, نیچے والی دیکھیے غور سے, اور مثالیں اور مزید مثالیں بھی دیکھیے, اور آپ بھی قرآن پاک سے مثالیں تلاش کیجیے گا. نذیر مبین, اگر رکیں گے تو نذیر مبین.
नज़ीरुम, इसको रुन क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि रा दो पेश की तनवीन के बाद मीम मुशद्दद आ गया, तो इधर इदगाम भी हो रहा है, गुन्ना भी हो रहा है। नज़ीरुम, ये जो आवाज है ये गुन्ने की आवाज भी है और रा की आवाज मीम में जाकर मिल रही है। नज़ीरुम मुबीन, क़रियतिन नज़ीरा, क़रियतिन, ता दो ज़ेर तिन, देखें, जुमलतन वाहिदतन, जुमलतन, इसको ता को वा के साथ हमने इदगाम भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है? क्यों? जब तनवीन के बाद वाव का लफ्ज आ गया, वो चारों हर्फ आ गए ना, या मीम वाव नून, इन चारों में से कोई भी हर्फ आ जाए नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद तो इदगाम होगा। नेक्स्ट मिसाल देखिए, आई नई यशरबू, आई नई, आई नन नहीं पढ़ेंगे, आई नई यशरबू, खैरुन खैरुन नुजुल, खैरुन नुजुलन। अब देखिए गुन्ना भी हो रहा है, रुन खैरुन, ये जो आवाज है ये गुन्ने की आवाज है, नाक में जा रही है। खैरुन नुजुलन हादियम व नसीरा, हादियम, इसको यन नहीं, यम क्यों किया? ये इदगाम है, क्योंकि दो जबर की तनवीन यन, दो या दो जबर यन, ये दो जबर की तनवीन है, लेकिन उसके फौरन बाद वाव आ गया। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद वाव या नून या मीम में से कोई आ जाए तो वहां इदगाम होगा। अच्छा, अगली मिसाल देखिए, बशर बशरुम मिसलुना, बशरुम, रुन नहीं, रुम, इधर देखिए गुन्ना भी हो रहा है और इदगाम भी हो रहा है। बशरुम, ये जो आवाज है ये गुन्ने की आवाज है, नाक से आ रही है ये आवाज। मुंह बंद करके आप देखिए, बशरुम, आपकी आवाज निकल रही ना, आपने मुंह भी बंद किया, कहाँ से आवाज निकल रही? रुम, ये गुन्ने की आवाज है, यहाँ पे गुन्ना भी हो रहा है और इदगाम भी हो रहा है। यानी कि फिर वही बात कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद अगर या मीम वाव नून इन चार में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम भी होगा और गुन्ना भी होगा। देखिए, आई आई नहीं, बशरुम मिसलुना बिबासितीन, तीन तीन बिबासितीन यदिया बिदुखानिम मुबीन, ख्वानिम, निम, देखिए यहाँ पे गुन्ना भी और इदगाम भी, सारे सारे हरूफ में यही हो रहा है। आदुम, आदुम, दुम, दुम, देखिए दुम, वसमूद, आदुम वसमूद, या आगे देखिए, बाखि उन नफ्सक मीक़ातन यौमा अन युखरिजकुम, किसी का माइक ओपन है? किसी का माइक ओपन है? आदुम वसमूद। अच्छा, नीचे वाली लाइन पर आइए, आई युखरिजकुम खैरन यरहू, रई, अब ये देखिए रा दो जबर रन है, खैरन यरहू, तो यहाँ इदगाम हो रहा है। कमरम मुनीरा, रम, यहाँ इदगाम भी हो रहा है, देखिए, और गुन्ना भी। अनहुम, अनहुम मा, अनहुम मा, मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आए तो मीम साकिन को मीम मुतहरिक में अदगाम करके गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। यहाँ देखिए अनहुम, ये देखिए ये मिसाल गौर करें कि मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आए तो इदगाम भी होता है, गुन्ना भी होता है। अनहुम, अनहुम, ये जो हम आवाज है ये गुन्ना है और फिर ये हम इधर जाकर इदगाम भी हो रहा है, क्यों? तशदीद है यहाँ। लकुम, लकुम, देखिए यहाँ गुन्ना भी हो रहा है, इदगाम भी हो रहा है। लकुम मिन्हु अलैहिम मस्जिदन, जब रुकते हैं तो आखिरी वाले को रोक देते हैं ना, अलै अलैहिम मस्जिदा, अलैहिम मस, देखिए यहाँ इदगाम भी है और गुन्ना भी है। मिनकुम मीसाक़न, मिन, देखिए
नून सा अब यहाँ देखिए मिन कुम यहाँ देखिए नून के बाद काफ था ना, तो मैंने मिन कुम इधर मैंने इजहार किया है, मिन कुम आगे मैंने गुन्ना भी किया और इदगाम भी किया। मिन कुम मीसाक़न क़ुलूबिहिम मरदुन क़ुलूबिहिम, मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ गया। क़ुलूबिहिम का जो मीम है गौर से देखें साकिन है, फिर उसके बाद जो मरदुन का मीम है उस पर जबर है। तो जब मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आए तो गुन्ना भी होता है, इदगाम भी होता है, गुन्ना भी होता है और इदगाम भी होता है। क़ुलूबिहिम, ये हिम ये आवाज नाक में चली गई, ये गुन्ना है। और फिर ये इस दोनों आपस में मिल गए, ये इदगाम है। क़ुलूबिहिम मरदुन, ठीक है। लहुम मशौ, लहुम देखिए या मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ गया, गुन्ना भी होगा, इदगाम भी होगा। लहुम, ये जो आवाज नाक में जा रही है गुन्ना है, और दोनों मिल आपस में मिल गए, ये इदगाम है। लहुम मशौ, मशौ। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा कि इदगाम क्या है, और आप इसकी मिसालें तलाश करें कुरान पाक से और अपने डायरी पर नोट करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।